عنایت نے اپنے بڑے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا اور چھوٹا بیٹا صفدر مزدوری کرتا اور ایک دن بیمار ہو کر بستر پر جا لگا تو پوتوں نے اپنا حصہ مانگا کہ ابا کا علاج کروانا ہے، تو عنایت نے ساری جائیداد بڑے بیٹے کے نام کر دی۔ تو پوتوں نے لوگوں سے بھیک مانگنی شروع کر دی اور جب عنایت کو پتہ چلا تو اس نے پوتوں کو مار مار کر ان کی چمڑی اتار دی اور ان کی ماں بچوں کو بچانے لگی تو اس کے کپڑے پھٹ گئے کہ اچانک عنایت کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب باہر سے ہجوم۔ فہمیدہ بیگم، وہ جو تمہارے پاس رکھا ہوا آخری سونے کا سیٹ ہے وہ مجھے لا کے دو۔ عنایت کی حکم بھری آواز پر فہمیدہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا جو ہاتھ بڑھا کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی عنایت سے سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے خاموشی سے سونے کا سیٹ لا کر ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ عنایت صاحب سیٹ لے کر گھر سے باہر چلے گئے اور اس شام میں جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر بڑی انوکھی سی چمک تھی۔ سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب عنایت صاحب نے کھانے کے فوراً بعد جیب سے ایک براؤن کلر کا لفافہ نکالا۔ یہ لو بیٹا منظر، تم نے مجھ سے کچھ رقم کا کہا تھا نا، وہ رقم تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ اب تمہارے بیرون ملک جانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ عنایت صاحب نے پیار سے اپنے ساتھ بیٹھے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو کھانا کھا رہا تھا اچانک چونک کر باپ کو دیکھنے لگا۔ ارے شکریہ ابو، آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ پاکستان میں تو نوکری ملنا ناممکن ہی ہو گیا ہے۔ میرا دوست باہر کے ملک گیا ہے، بس اب مجھے بھی وہیں جانا ہے تاکہ میں ڈالر کما سکوں۔ منظر نے لفافہ ہاتھ میں پکڑا اور پیسے گننے لگا۔ ساتھ بیٹھی اس کی بیوی جو عنایت صاحب کی سگی بھتیجی تھی خوش ہو کر شوہر کے ہاتھوں میں نوٹوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا، مگر دسترخوان کی دوسری جانب بیٹھے صفدر کا چہرہ تاریک ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا منظر نوکری کیوں نہیں کرتا۔ اسے کئی نوکریوں کی پیشکش آئی تھی، مگر وہ ہر نوکری میں کیڑے نکال کر اسے نظر انداز کر دیتا، کیونکہ اسے ایسی نوکری چاہیے تھی جو صبح 11 بجے شروع ہو اور شام 4 بجے ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ وہ محنت نہیں کر سکتا تھا۔ صفدر کی بیوی نے ایک زخمی نگاہ اپنے شوہر پر ڈالی۔ قرضے کے بوجھ تلے دبے ہونے کی وجہ سے وہ اکثر اپنی خواہشوں کو مارتے رہتے تھے۔ صفدر نے ایک شکایتی نگاہ باپ کی طرف ڈالی، مگر وہ صفدر کی جانب متوجہ ہوتا تو اسے دیکھتا۔ عنایت تو ساری عمر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھتا رہا جو شکل و صورت میں بالکل ان کی کاپی تھا۔ صفدر شکل و صورت میں کمتر تھا، رنگ بھی سانولا تھا اور بدقسمتی سے اس کی شادی بھی فہمیدہ بیگم کے خاندان میں ہو گئی تھی، سو عنایت صاحب کی لسٹ میں سے تو وہ کب کا نکل گیا تھا۔ بہو کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب فہمیدہ بیگم اندر کمرے میں عنایت کے پاس چلی گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ آخری سونے کا سیٹ بچا تھا، اسے بیچ کر منظر کو رقم دے دی۔ اگر آپ نے بچوں کا کچھ سوچنا ہے تو صفدر کا بھی کچھ سوچیں۔ نہ تو اسے اعلیٰ تعلیم دلائی ہے اور نہ ہی کاروبار جمانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ بھی بیچارہ دن رات مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کی وجہ سے اس کی صحت گھل گھل کر ختم ہو رہی ہے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، آخر اس نے ان کو بھی پالنا ہے۔ فہمیدہ بیگم کی آواز میں شکوہ تھا۔ عنایت صاحب اچانک غصے سے مڑے۔ مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ صفدر نالائق ہے، اس کو جتنا بھی پیسہ دیا وہ سب ڈبو دے گا، مگر منظر قابل ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ جلدی ڈالر کما کر ہمیں بڑی رقمیں بھیجے گا اور اپنی بیوی بچوں کو سیٹ کر لے گا۔ بیگم خاموش ہو کر رہ گئیں۔ برسوں سے وہ عنایت صاحب کی غیر منصفانہ تقسیم پر ان سے لڑتی آئی تھیں، مگر اب تو وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے صفدر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فہمیدہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہیں اپنا یہ بیٹا بہت پیارا تھا، وہ بہت صابر تھا اور ساری زندگی باپ کا غلط رویہ خاموشی سے سہتا آیا تھا۔ کیا بات ہے صفدر، اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ فہمیدہ بیگم صفدر کے پاس جا کر بیٹھیں تو صفدر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی ابو میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں پچھلے کئی دنوں سے ان سے پیسے مانگ رہا تھا تاکہ میں اپنی ایک دکان ڈال سکوں۔ مزدوری سے حاصل ہونے والے پیسوں سے تو ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ بچوں کو اسکول لگوانا ہے، مگر میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔
ابو کے پاس پیسے تھے تو کچھ مجھے دے دیتے، کچھ منظر بھائی کو، مگر انہوں نے تو مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ صفدر سسک اٹھا، مگر چونکہ مرد تھا تو اس نے خود پر کنٹرول کر لیا اور آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ فہمیدہ بیگم خاموش سی ہو کر رہ گئیں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ عنایت صاحب کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صفدر ماں کے ساتھ بیٹھا تھا جب اچانک اندر سے عنایت صاحب باہر نکلے۔ انہیں کوئی کام تھا۔ صفدر اور فہمیدہ بیگم کو ساتھ بیٹا دیکھ کر وہ چونکے۔ اچانک ہی انہوں نے زور سے آواز لگائی، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تمہیں دودھ کا گلاس لانے کے لیے کہا تھا۔ اس صفدر کو تو سوائے رونے دھونے کے اور کوئی کام نہیں، عورت بنتا جا رہا ہے، اور تم بھی اس کی شکایتیں سنتی رہتی ہو۔ یقیناً یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے اسے پیسے کیوں نہیں دیے۔ تو کان کھول کر سن لے کہ اپنے بل بوتے پر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے۔ میں اس کو کوئی رقم نہیں دوں گا کیونکہ یہ ساری رقم ڈبو دے گا۔ منظر لائق فائق ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اسی لیے اس پر پیسہ لگانا سمجھ بھی آتا ہے۔ تمہیں پیسے چاہیے تو مزدوری کر کے خود کما لو۔ عنایت صاحب کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ صفدر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بکتے جھکتے دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فہمیدہ بیگم بھی وہاں سے اٹھ گئیں۔ خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور منظر بیرون ملک چلا گیا۔ عنایت صاحب اسے خود ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ اس کی بیوی بچے بہت خوش تھے۔ فی الحال وہ اکیلا گیا تھا، مگر اس کا پکا ارادہ تھا کہ جلدی شمائلہ اور بچوں کو بھی وہاں بلا لے گا۔ کچھ روز بعد صفدر کی بیوی نورین نے کپڑے دھونے والی مشین لگا رکھی تھی۔ تھکن اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، اور ویسے بھی آج وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھی۔ بڑا بیٹا اسکول جانے کی عمر کو پہنچ چکا تھا، مگر ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دیں۔ مگر منظر کی بیوی اپنے دونوں بچوں کا شہر کے بہترین اسکول میں داخلہ کروائی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر نورین کا دل ہول رہا تھا، مگر وہ صابر شاکر عورت خاموشی سے گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ یہ لو میرے اور میرے بچوں کے کپڑے ہیں، یہ بھی دھو دینا، مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے شمائلہ نے کپڑوں کا ایک ڈھیر لا کر نورین کے آگے رکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، صرف ساس اور سسر کے کپڑے نورین دھویا کرتی تھی۔ پر بھابھی، مجھے ابھی کھانا بھی بنانا ہے، اور آپ اپنے کپڑے خود دھو لیجیے گا بعد میں، نورین نے رسان سے کہا تو شمائلہ اچانک بھڑک اٹھی۔ کیوں بھائی؟ اس گھر میں رہتی ہو، میرے شوہر کے پیسوں سے چلتا ہے یہ گھر، ہمارا دیا ہوا کھاتی ہو تو تمہارے اندر اتنی شرم نہیں ہے کہ ہمارا کام کر دیا کرو؟ تمہیں پتہ ہے نا گھر کے بل سارے منظر کے پیسوں سے ادا ہوتے ہیں، دن رات تمہارے کمرے میں پنکھا چلتا رہتا ہے، اتنا بل آیا ہے بجلی کا اس دفعہ، سارا منظر نے بھرا ہے، اور تم سے میرے چند کپڑے نہیں دھوئے جاتے؟ شمائلہ اچانک ہی شور مچانے لگی تھی۔ نورین ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ حقیقت تھی کہ منظر نے باہر سے ڈالر بھیجنے شروع کیے تھے تو گھر کے حالات ہی بدل گئے تھے، مگر ان پیسوں میں سے صفدر اور اس کی بیوی بچوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ عنایت صاحب ساری رقم اپنے پاس رکھتے اور کچھ رقم منظر شمائلہ کو علیحدہ سے بھیجا کرتا تھا۔ ایسے میں نورین کی ذمہ داری کہاں سے تھی کہ وہ ان کے کپڑے دھوئے؟ نورین جواب دینا چاہتی تھی، جبھی اندر سے عنایت صاحب نکل کر باہر آئے۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے بھائی تم لوگوں نے؟ انہوں نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ رہے تھے۔ شمائلہ اچانک آنکھوں میں آنسو بھر کر پلٹی اور بولی، ابو جان دیکھیں نا، میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، میں نے نورین سے کہا کہ بچوں کے تھوڑے سے کپڑے ہیں وہ بھی دھو دے، مشین تو اس نے لگا رکھی ہے، تو یہ آگے سے مجھے 100 باتیں سنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گھر کا سارا پیسہ تو میرا شوہر لے کر بھاگ گیا ہے، تو اسے کیا پڑی ہے یہ ہمارے گھر کے کام کاج کرے۔ شمائلہ کا اتنا کہنا تھا کہ عنایت صاحب اخبار پھینک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اس گھر پر جتنا حق منظر کا ہے تم لوگوں کا نہیں ہے۔ اگر میں نے اسے کچھ دیا ہے تو وہ میری مرضی ہے، اور تم لوگوں کو کچھ نہیں دیا تو بھی میری مرضی ہے۔ اگر تم لوگوں کو اتنا شوق ہے عیاشیاں کرنے کا تو اپنے شوہر سے کہو پیسہ کما کر لے آیا کرے۔ نورین ہکا بکا سسر کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اسے افسوس ہوا، سسر کو بات کرتے ہوئے اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ مزدوری کر کر کے صفدر کے ہاتھ اور پیروں میں چھالے بن گئے تھے، اس کی آنکھوں کے نیچے مستقل حلقے رہنے لگے تھے، وہ ہر وقت کھانستا رہتا، صبح فجر کی اذانوں کے ٹائم گھر سے نکلتا
تو رات اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی گھر لوٹتا تھا تاکہ بچوں کے لیے 4 پیسے جمع کر سکے، اور گھر میں اس کی اتنی اوقات تھی کہ کوئی بھی اٹھ کر اس کی بیوی اور بچوں کو باتیں سنا لیتا تھا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ اس نے خاموشی سے شمائلہ کے ہاتھ سے کپڑے لے لیے اور مشین میں ڈال دیے۔ شمائلہ فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا۔ منظر باہر اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا۔ گھر میں بھیجی جانے والی اس کی رقموں میں کچھ کمی آنے لگی، کیونکہ اب وہ بیوی بچوں کو باہر بلانا چاہتا تھا۔ عنایت صاحب کو اس پر کوئی اعتراض تو تھا نہیں، مگر جب انہوں نے منظر سے یہ کہا کہ بیوی بچوں کو یہیں پاکستان میں رہنے دے، تو اس نے بری طرح سے باپ کی بات کاٹ دی۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری عمر یہاں مشین بن کر پیسے کماتا رہوں اور میری بیوی بچے وہاں گزارا کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شمائلہ اور بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس نے دو ٹوک بات کی، مگر منظر کی محبت ان کے دل میں اس قدر شدید تھی کہ انہوں نے خاموشی سے شمائلہ اور بچوں کے سب کے کاغذات تیار کروا دیے۔ اتراتی ہوئی شمائلہ شوہر کے پاس بیرون ملک چلی گئی، جبکہ نورین اور صفدر خاموشی سے اسی گھر میں دن گزارنے لگے۔ انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا گیا تھا۔ 3 بیٹوں سمیت صفدر اور نورین کمرے میں رہتے رہے۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا گیا، یہاں تک کہ صفدر کے بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دن رات مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو پال ہی لیا تھا، مگر وہ بہت پریشان تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلا سکا۔ تینوں بچوں نے ہی سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ آگے پڑھائی کے لیے بڑی رقمیں چاہیے تھیں، جن کا بندوبست کرنا صفدر کے بس میں نہ تھا، لہٰذا وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ اور ویسے بھی نورین کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ صفدر کی طبیعت آج کل گری گری سی رہنے لگی ہے۔ پچھلے سال جب فہمیدہ بیگم کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے تو صفدر کچھ زیادہ ہی خاموش رہنے لگ گیا تھا۔ اس روز بھی وہ مزدوری کر کے واپس آیا تو آتے ہی بستر پر ڈھیر سا ہو گیا۔ نورین پانی لے کر اس کے پاس آئی۔ کیا بات ہے صفدر، کیا زیادہ تھک گئے ہو؟ اس نے محبت سے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صفدر نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ نورین کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گیا تھا۔ صفدر نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس لینا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ نورین کا دل ہول کر رہ گیا۔ صفدر کو تیز بخار ہو رہا تھا۔ وہ پوری رات برے طریقے سے کھانستا رہا۔ نورین نے اس کی کئی بار منت سماجت کی کہ وہ صبح جا کر ڈاکٹر کو دکھائے، مگر صفدر کی جیب میں اتنے پیسے ہوتے تب نہ۔ روزی روٹی پوری کرنا ہی مشکل تھا، ڈاکٹروں کے اخراجات کو کیسے اٹھاتا؟ آنے والے ہفتے میں صفدر کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ وہ مزدوری پر بھی نہ جا سکا، چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ دن رات کھانستا رہتا، وہ سوکھ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اور آخر ایک روز بیٹھے بیٹھے صفدر کو ایک زوردار ابکائی آئی اور فرش پر اس کے آس پاس خون پھیلتا چلا گیا۔ نورین پھٹی پھٹی نگاہوں سے بستر پر لاچار پڑے صفدر کو دیکھ رہی تھی۔ شاید سخت محنت نے اس سے اپنا خراج وصول کر لیا تھا۔ اس دن وہ بڑے بیٹے کے ساتھ بڑی مشکل سے صفدر کو گھسیٹ کر سرکاری ہسپتال میں لے گئی۔ وہاں مریضوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب صفدر کا نمبر آیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد صفدر کی رپورٹ بنا دی۔ صفدر کو جگر کا یرقان ہو چکا تھا، خطرناک سٹیج میں داخل ہونے والا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جلد از جلد ان کا علاج کروانا شروع کر دیں۔ اگر ان کا علاج نہ ہوا تو ان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے مشینی انداز میں کہا۔ نورین اور صفدر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھتے رہے۔ سرکاری ہسپتال میں بے حد رش تھا، مریضوں کی لمبی قطار تھی، وہاں علاج ہو پانا ممکن نہیں تھا۔ صفدر کا علاج پرائیویٹ ہسپتال سے ہی کرانا ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے علاج پر آنے والا سارا خرچہ نورین کو بتایا تو اس کے ہاتھوں میں کاغذ لرز کر رہ گیا۔ وہ لاکھوں کا خرچہ تھا، اتنی رقم تو وہ سالوں بھی اپنے پاس جمع نہ کر سکتے۔ صفدر سر جھکا کر خاموشی سے ڈاکٹر کے سامنے سے اٹھ گیا۔ نورین نے اسے اٹھتے دیکھا تو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے جلدی سے صفدر کے پیچھے لپک کر آ گئی۔ وہ زیادہ دیر چل نہ سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ نورین نے بڑے بیٹے کی مدد سے رکشہ منگوایا اور بڑی مشکل سے صفدر کو اس میں ڈال کر گھر واپس لے آئی۔ صفدر گھر آ کر بستر پر جو لگا تو دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا۔ نورین خون کے آنسو روتی رہی، اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا،
مگر نہ جانے عنایت صاحب کا دل کیسا پتھر تھا کہ انہیں اپنے اس بیٹے کی بیماری پر بھی کوئی افسوس نہ ہوا۔ بس وہ ایک روز کھڑے کھڑے صفدر کی خیریت معلوم کرنے آئے اور پھر سے اپنی سرگرمیوں میں مگن ہو گئے۔ ایک رات نورین کے تینوں بیٹے اس کے ساتھ لگے بیٹھے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ صفدر چند دن کا مہمان ہے، اسے شدید تکلیف ہوتی تھی، وہ درد سے کرا رہا تھا، مگر درد میں کمی لانے والی دوائیاں بھی ان کے پاس نہ تھیں۔ امی ہر جگہ نوکری کا پتہ کر کے دیکھ لیا ہے، مگر کہیں نوکری نہیں ملتی۔ میٹرک پاس کو بھلا آج کے زمانے میں نوکری کون دے گا؟ چند پیسے آ جاتے تو ابا کا علاج ہو جاتا۔ نورین کا بڑا بیٹا پشیمان لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فکر مت کرو، اللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ نورین نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ وہ خود بے حد پریشان تھی۔ بڑا بیٹا عالم اور اس کے چھوٹے دونوں بھائی شدید پریشان تھے اور باپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آخر نورین کا بڑا بیٹا اچانک اٹھا۔ امی، آخر دادا ابو کو ہم پر ترس کیوں نہیں آتا؟ میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی ابو کو پیار نہیں کیا۔ اگر ہمارے پاس ابو کے علاج کے پیسے نہیں تو وہی ہمیں دے دیں، اور اگر نہیں دینے تو اس مکان میں جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے ابو کا علاج کروا سکیں۔ بڑا بیٹا جذباتی تھا، عمر کے اس حصے میں تھا کہ جلد غصہ ہو جاتا تھا۔ نورین کانپ کر رہ گئی۔ اس نے بیٹے کو سمجھایا، نہیں بیٹا، اپنے دادا سے بات مت کرنا، وہ کبھی ہمیں اس مکان کو بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہمیں ہمارا حصہ دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے ابو ایسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ نورین کی آواز کھوکھلی تھی۔ نورین کے بیٹے نے پاؤں کے پاس پڑے ہوئے گلاس کو ٹھوکر ماری۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، آج میں دادا سے بات کر کے ہی رہوں گا۔ وہ غصے میں چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر عنایت صاحب صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے جو صفدر کے بیٹے کو اپنے سامنے آ کر کھڑے دیکھا تو چونک گئے۔ کیا بات ہے لڑکے، کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا باپ نے کوئی پٹی پڑھا کر بھیجا ہے؟ دادا تلخی سے بولا تو صفدر کا بیٹا اچانک بھڑک سا گیا۔ دادا جان، ابو تو بولنے کے قابل بھی نہیں رہے، اور اگر ان کی یہی حالت رہی تو چند ہی دنوں میں وہ مر جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ آپ ہمیں پیسے نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن مجھے اس مکان کے کاغذات دیں، میں اسے بیچوں گا اور اس میں سے جو حصہ ہمارا نکلتا ہے اس حصے سے میں اپنے ابو کا علاج کرواؤں گا۔ صفدر کا بیٹا بے خوفی سے بول رہا تھا۔ عنایت صاحب اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ صفدر کے بیٹے کے منہ پر لگا دیا۔ بغیرت، جیسا تیرا باپ نافرمان تھا ویسے ہی تو بھی نافرمان ہے۔ اپنی لالچی نگاہیں میرے اس مکان سے ہٹا لے، یہ میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، اور اگر تو نے اس مکان کو بیچنے کی بات دوبارہ کی تو میں مار مار کر تیری چمڑی اتار دوں گا۔ عنایت صاحب غصے میں بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ عالم گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا، جسے صفدر کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نورین جلدی سے اندر سے باہر آئی اور عالم کو گھسیٹتے ہوئے واپس اندر لے جانے لگی۔ معاف کر دیجیے ابو جان، یہ جذباتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گی، وہ معافی مانگتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، سمجھاؤ اسے، آئندہ میرے سامنے یہ تن کر کھڑا ہوا تو میں اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ یاد رکھے گا۔ غصے میں کف اڑاتے ہوئے عنایت صاحب مزید بھی کچھ بولے جا رہے تھے، مگر عالم اندر کمرے میں جا کر اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ صفدر نے ایک مایوس نگاہ اپنے بیٹے کے چہرے پر ڈالی اور پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور اسی وقت صفدر کے بیٹے نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے بھی ہو سکا وہ باپ کے علاج کے لیے رقم ضرور جمع کرے گا۔ اس روز وہ گھر سے باہر نکلا، اس نے ایک سفید رنگ کے کاغذ کے اوپر لکھا کہ اس کے باپ کا بیمار ہے اور اس کے باپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی جائے۔ وہ اس سفید رنگ کے کاغذ کو اٹھائے بازار اور گلیوں میں جگہ جگہ سے گزرنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اس نے بھی ایسا ہی کاغذ اٹھا رکھا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھتے تو ترس کھا کر چند روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ گلی اور بازاروں میں سے گزرتے چلتے چلتے عالم کا جوتا پھٹ گیا، اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر شام میں جس وقت وہ گھر لوٹا اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس کے تھیلے میں 10 20 روپے والے کئی نوٹ جمع تھے، سکے الگ تھے، جنہیں گنتے ہوئے وہ خوش ہو رہا تھا۔ نورین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اور اتنے سارے کھلے نوٹ دیکھ کر تو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نورین نے شک زدہ لہجے میں بیٹے سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر کہا، بھیک مانگ کر لایا ہوں اماں۔ ہمارے دادا کو تو رحم آتا نہیں، مگر لوگوں کو میرے باپ کا سن کر رحم آ جاتا ہے۔ میں بھیک مانگ کر اتنی رقم جمع کر لوں گا کہ ابا کا علاج ہو سکے۔ نورین دل پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی، مگر حقیقت تھی کہ کئی روز سے گھر میں فاقے چل رہے تھے۔ عنایت صاحب تو گھر میں پیسے دیتے نہیں تھے، ہوٹل سے ہی کھانا پینا کر لیتے تھے۔ صفدر جب سے بیمار پڑا تھا کمانے والا کوئی بچا ہی نہ تھا۔ نورین نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو چھپاتے ہوئے خاموشی سے عالم کے ہاتھ سے وہ پیسے لے لیے۔ اب عالم روز یہی کرتا، دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور جگہ جگہ بھیک مانگتا رہتا۔ لوگ ترس کھا کر اسے پیسے دیتے رہتے، کوئی گالی دیتا، یہاں تک کہ کوئی اٹھ کر 2 تھپڑ بھی لگا دیتا، مگر عالم ڈھیٹ بنا بھیک مانگتا رہتا۔ شام تک وہ کافی پیسے جمع کر کے گھر لے آتا تو اس کا چہرہ اور ہونٹ سوجے ہوتے۔ ماں پوچھتی تو پتہ چلتا کہ کئی لوگوں نے پکڑ کر مارا ہے کہ جوان جہاں ہوتے ہوئے بھی بھیک کیوں مانگتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ نوکری ڈھونڈ رہا تھا، مگر نوکری ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ رفتہ رفتہ گھر میں پیسے جمع ہونے لگے۔ نورین بیٹوں کے ہمراہ جا کر صفدر کو ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کو دکھا کر لے آئی تھی۔ اس کی دوائیاں اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ صفدر کے حالات میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی، مگر عنایت صاحب کو کھٹکا سا ہو رہا تھا کہ تینوں لڑکے صبح سویرے گھر سے باہر کہاں نکل جاتے ہیں۔ وہ اسی ٹو میں تھے کہ ایک روز بازار میں سامان خریدنے کے دوران ان کی نظر دکان سے باہر ایک لڑکے پر پڑی جو سفید رنگ کا کارڈ اٹھائے اپنے باپ کے علاج کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ عنایت صاحب ششدر رہ گئے، وہ ان کا پوتا عالم تھا، صفدر کا بیٹا۔ عنایت صاحب آگ بگولا ہوتے ہوئے دکان سے باہر نکلے۔ عالم نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، مگر اس نے بے خوف نگاہوں سے دادا کو دیکھا۔ ارے عنایت صاحب، یہ تو آپ کا پوتا ہے نا، آپ کے چھوٹے والے بیٹے صفدر کا بیٹا، مگر یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ کا بڑا بیٹا بیرون ملک میں اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے۔ حد ہے بھائی، لوگوں کے پیسے کمانے کا لالچ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایک شخص آیا تھا، ان سے پوچھنے کے بعد منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا آگے چلا گیا تھا۔ عنایت صاحب شرمندگی کے سمندر میں غرق سے ہو گئے اور تبھی پیچھے ان کے 2 جاننے والے بولنے لگے، پیسے کا لالچ ہے بھائی عنایت صاحب کو، جو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹا وہاں سے کما رہا ہے، اب دوسرا بیمار ہو گیا تھا، اس کے بچے سے بھیک منگوانے لگے ہیں۔ عنایت صاحب شرم کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے، مگر انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کی یہ کیفیت کا ذمہ دار سامنے کھڑا ان کا پوتا ہے۔ وہ اچانک جھکے اور پیر میں سے جوتا اتارا اور پے در پے عالم کے سر میں جوتے مارنے لگے۔ دونوں چھوٹے بھائی بھی بکھلا گئے تھے۔ عنایت صاحب نے تینوں کو پکڑا اور جوتے سے مارتے ہوئے گھر کی جانب جانے لگے۔ راستے میں جو بھی دیکھتا وہ اسے یہی کہتے کہ یہ تو ان کا سارا خرچہ اٹھاتا ہے اور صفدر کے علاج پر بھی پیسے لگاتا ہوں، مگر ان بغیرتوں کو بھیک مانگنے کی لت لگ گئی ہے، اسی لیے مار رہا ہوں۔ سب لوگ افسوس کے ساتھ صفدر کے بیٹوں کو دیکھنے لگتے، مگر آدھے سے زیادہ لوگ جانتے تھے کہ صفدر کی کیا حالت ہے اور عنایت صاحب ان کی کوئی مدد نہیں کرتے۔ بری طرح سے مار کھاتے ہوئے عالم جس وقت گھر میں داخل ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عنایت صاحب اسے بہت مار چکے تھے۔ نورین نے یہ سارا منظر دیکھا تو بکھلا کر باہر نکلی۔ کیا ہو گیا ابا جان، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ نورین نے پوچھا تو عنایت صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار دھکا اسے دیا۔ تو ہی ہے لالچی عورت، تیرا ہی لالچ ختم نہیں ہوتا۔ ساری عمر تو صفدر تجھے کما کما کر دیتا رہا ہے، اب تیرا پیٹ نہیں بھرا تو بیٹوں کو بھیک مانگنے پر لگا دیا ہے، بے حیا عورت۔ عنایت صاحب کے زوردار دھکا دینے کے باعث نورین بے ساختہ پیچھے رکھے ہوئے کاڑ کباڑ سے ٹکرا گئی۔ اس کے سر میں چوٹ لگی اور پھر آگے بڑھی۔ عنایت صاحب اب بھی تینوں پوتوں کو مار رہے تھے۔ ماں تھی، برداشت نہ کر سکی اور آگے بڑھ کر تینوں کو چھڑانے لگی۔ اسی دھینگا مشتی میں عنایت صاحب نے 2-4 جوتے نورین کو بھی لگا دیے۔ وہ سالوں پرانے گھسے پٹے کپڑے پہنے ہوئے تھی، جگہ جگہ سے چھرک گئے، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ ان کا جھگڑا اتنا بڑا کہ ساری آوازیں باہر جانے لگیں۔ لوگ ان کے گھر کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عنایت صاحب کے ہاتھ میں جوتا تھا جس سے وہ پے در پے سب کو مارے جا رہے تھے۔ نورین کے جوان ہوتے بیٹے خاموشی سے مار کھا رہے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ اندر سے صفدر کی آہ و بکا بلند ہو رہی تھی، وہ باپ کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دے، مگر عنایت صاحب پر تو جیسے کوئی بھوت سوار ہو گیا تھا۔
وہ نورین اور اس کے بچوں کو جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چلا چلا کر صفدر کو بھی بد دعائیں دے رہے تھے اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے رہے تھے۔ وہ جنونی کیفیت کا شکار ہو رہے تھے۔ تینوں بیٹوں نے خوفزدہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ نورین کی خود کی حالت بری تھی، مگر اگلے ہی پل ان کے گھر کے باہر جمع مجمع میں ایک شور سا بلند ہوا۔ عنایت صاحب ٹھٹک کر باہر کی جانب دیکھنے لگے۔ کھلے دروازے سے چند افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ عنایت صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی عام افراد نہیں تھے، وہ میڈیا والے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کیمرے اور مائکس تھے۔ شاید کسی نے ان کو اطلاع دے دی تھی۔ کیا بات ہے جناب، آپ اپنی بہو اور پوتوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے محلے والوں نے بتایا کہ آپ ایک لالچی انسان ہیں اور ساری زندگی آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ غلط رویہ اپنائے رکھا ہے۔ سارا پاکستان اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک میڈیا رپورٹر نے کیمرہ عنایت صاحب کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ مگر عنایت صاحب تو بری طرح سے بکھلا گئے تھے۔ جوتا ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ ظلم کرتے ہوئے صاف پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے جوتا جلدی سے نیچے پھینکا اور ڈٹھائی سے بولے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم سب لوگ یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ میڈیا والے ان کی بات کہاں سننے والے تھے؟ ان کی لائیو ویڈیو چل رہی تھی، سب لوگ ان کے اوپر تھو تھو کر رہے تھے۔ پورے محلے والے آگے بڑھ بڑھ کر میڈیا کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ صفدر کے بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے صفدر کا حصہ بھی اٹھا کر منظر کو دے دیا۔ عنایت صاحب شرم کے مارے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ وہ چند لوگوں کے سامنے بے عزتی برداشت نہ کر سکتے تھے اور اب تو جانتے تھے کہ پورے پاکستان میں انہیں کس نظر سے دیکھا جائے گا۔ پولیس آ چکی تھی۔ عنایت صاحب کو بہو اور بچوں پر ظلم کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ صفدر کی کہانی ٹی وی اور اخبارات میں چلی تو کئی نیک دل لوگوں نے اس کے علاج کے لیے رقم دینے کا وعدہ کر لیا۔ جلدی نورین اور صفدر کے دن پھر گئے۔ عنایت صاحب جیل میں چند دن گزار کر آئے تو ان کی کمر جھک چکی تھی۔ محلے کے تمام لوگ ان پر تھو تھو کرتے تھے۔ لوگوں کی مدد کے باعث صفدر صحت یاب ہو چکا تھا۔ خیر، لوگوں نے اس کے بیٹے کو کالج میں اعلیٰ تعلیم دلانے کا فیصلہ بھی کیا تھا اور صفدر کو ایک دکان ڈال دی تھی۔ حالات بدل گئے تھے۔ عنایت صاحب اب کسی مجرم کی طرح سر جھکائے گھر میں خاموش رہتے۔ بیماریوں نے انہیں جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ صفدر کی جانب دیکھتے کہ شاید صفدر ان سے محبت سے بات کرے، مگر صفدر کے دل میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں تھی۔